اور ہم نے یہ بات سیکھی کہ خدا کے مختلف وسائل ہیں جنہیں خدا استعمال کر کے اس سرکشی سے، بغاوت سے، من مرضی سے، ڈھٹائی سے، ضد سے، نافرمانی سے خدا ہمیں روکتا ہے، جس میں خدا کا لکھا ہوا کلام، انبیاء، والدین، اساتذہ، بزرگ، مذہبی رہنما، حالات اور خدا کا روح ہے۔ یہ وہ وسائل ہیں جنہیں خدا استعمال کر کے ہمیں ہمارے مقصود سے روکتا ہے، ایسے مقاصد سے ہمیں روکتا ہے جو بالآخر ہمیں تباہ کر دیں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہم انہی راہوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج صبح ایک اور بات جو ہمارے لیے ضروری ہے جاننا اور مشکل کام ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے، اور وہ ہے خدا کی تنبیہ۔ خدا کی تنبیہ۔ استثنا کی کتاب کے 8ویں باب کی 5ویں آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ تنبیہ یہ بھی منع کرنے کی، روکنے کی ایک صورت ہے۔ تنبیہ کر کے کسی کو اس کے غلط مقصد کے پورا کرنے سے روکنا۔ تیرا خدا تجھے تنبیہ کرتا ہے اور وہ تجھے تنبیہ کرے گا۔ تنبیہ کریکشن کے معنوں میں ہے، اصلاح کے معنوں میں ہے۔ تنبیہ کوئی ایسا شخص جو کسی ایسے راستے پہ جا رہا ہے جو گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے، غلط راستہ ہو سکتا ہے، اور اس کو بتانا کہ آپ اصل راستے سے ہٹ گئے، یہ راستہ کہیں اور آپ کو لے جائے گا، اس راستے سے واپس آئیے۔ اس کی کریکشن کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو تعلیم دینا اور اس کو ہدایات دینا۔ اس سلسلے میں 3 اہم الفاظ ہیں جو بائبل میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے تربیت، جس میں ٹیچنگ یا انسٹرکشنز شامل ہے، اور انسٹرکشنز میں کریکشن شامل ہے، اصلاح۔ غلط بات کہہ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، غلط رویہ ہے اور غلط راستہ ہے، اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہنا تنبیہ کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر ہے ملامت، جس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے ریبیوک، یعنی کوئی ایسا شخص جو غلط کام کر رہا ہے اور کرتا ہی جا رہا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہے، اور اس کو نشاندہی کر کے تو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ فعل، آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ چال چلن، آپ کی یہ سوچ، آپ کی یہ گفتگو، آپ کی یہ باتیں، آپ کا یہ دیکھنا، آپ کا یہ اٹھنا بیٹھنا درست نہیں، اور یہ چیزیں انسانوں کو پسند نہیں آتی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اوپر والے چرچ میں ایک دفعہ ایک بڑے کوئی 40 سال کے کو بھائی ہوں گے، تو عبادت ہو رہی تھی، تو بھائی سلونی نے کوئی 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جو کہ وہ ٹیوشنز پڑھاتے تھے، تو وہ ایسی جو کلاس روم چیئرز ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک چیئر رکھی ہوئی ہے اور دوسری چیئر پہ سیدھی ٹانگیں کر کے اس طرح سے پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو جا کے کہا، میں نے کہا بھائی آپ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ تو اس کو بہت برا لگا۔ میرا فرض تھا کہ میں سمجھاؤں کہ خدا کا گھر خدا کا گھر ہے، اس میں بیٹھنا اور کسی آرام دہ کرسی پہ بیٹھنا اور اپنے گھروں میں بیٹھنا اور کسی پارک میں بیٹھنا، اس میں اور خدا کے گھر میں بیٹھنے میں فرق ہے۔
اور فرق یہ ہے کہ خدا اپنی مقدس ہیکل میں ہے، فرق یہ ہے کہ خدا ہمارے درمیان تخت نشین ہے، فرق یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو اس لیے اس کی موجودگی کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں، دیکھنے سننے میں مطاعت ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کا رعب ماننا، خدا کا خوف اختیار کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور مسیحی کلیسیا کو، خصوصاً پاکستانی کلیسیا کو، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر 2 گھنٹے کی عبادت ہے، لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 گھنٹے پیاس پر بھی قابو پا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے بچوں کو، ایک وقت تھا اسرائیل میں لوگ بچوں کے ساتھ بھی روزہ رکھتے تھے، آج موقع یہ آ گیا ہے کہ بچوں کو کچھ سلانٹیاں دے دیں، کوئی کھانے کی چیز دے دیں، کوئی جوس دے دیں، کچھ اور کچھ دے دیں، اور یہ سب کچھ چرچ کے اندر چلتا جا رہا ہے۔ وہ میں نہیں یہ کہتا کہ یہ ایک بہت بڑا پاپ ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس خدا کی ہم بات کرتے ہیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے ہم گواہ ہیں، جس کی عظمت کے گن ہم گاتے ہیں، جس کے بڑے کاموں کا ہم ذکر سنتے ہیں، جس کی تجلی کے سامنے بڑے بڑے نیک اور پارسا آدمی مردہ سے ہو کے گر جاتے تھے، جس میں انبیاء بھی موجود ہیں، اور اس کی عزت جس کے وہ لائق یا سزاوار ہے، اس میں کمی ضرور ہے۔ موبائل فون ہمارے آن ہوں گے، کبھی کبھی لوگ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے چرچ میں بیٹھے ہوئے، کبھی لوگ بیٹھے کو ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہوں گے، کبھی کو ہنسی کھیل ہو رہا ہوگا، کبھی گیت کی کتابوں میں لیٹر ایکسچینج ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ نراستی ہے، یہ وہ برائیاں ہیں جو خدا کو نہ جاننے کی وجہ سے، اور خدا کا رعب نہ ماننے کی وجہ سے، اور خدا سے نہ ڈرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یا کلیسیا میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سنجیدگی سے خدا کے گھر میں آنا ہے۔ دعا کے وہ ہم زبور گاتے ہیں نا، متھا نو ٹیکو کر کے دل دی تیاری، یہ نہیں کہ نہ بائبل ہاتھ میں ہے، نہ کوئی گیت کی کتاب ہے، ادھر سے پھرتے پھرتے آ گئے، پھر دل کیا توڑ کے چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے۔ تو ایسی عبادت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک خدا کو پسند آئے گی۔ اب جب ایسی چیزیں کلیسیا میں ہوتی ہیں یا ہوں گی، تو پھر وہاں کریکشن ہوتی ہے، وہاں پھر ملامت ہوتی ہے، وہاں پھر احساس دلایا جاتا ہے، اور جیسے مکاشفہ اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو ملامت کرتا ہوں، یعنی ان کو احساس دلاتا ہوں، ان کو ریبیوک کرتا ہوں، میں ان کو سکھاتا ہوں، احساس دلاتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ لہٰذا استثنا کی کتاب کے 8ویں باب کی 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ یہاں ایک سیکھنے والی بات یہ بھی ہے، غور سے سنیے، جو بچہ اپنے گھر میں اپنے باپ کی تنبیہ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اندیکھے خدا کی تنبیہ کو بھی کچھ نہیں سمجھے گا۔ جو بیٹا یا بیٹی اپنے گھر میں اپنے بڑوں کی تنبیہ کو ناچیز جانتا ہے، حقیر جانتا ہے، اور رد کرتا ہے یا اس سے انکار کرتا ہے، جس باپ کو یا ماں کو اس نے دیکھا ہے، جس نے اسے پالا ہے، وہ اندیکھے خدا کو جس کو نہ اس نے دیکھا ہے، نہ پہچانا ہے، اس کی تنبیہ کی وہ کیا قدر کرے گا؟ اس کی قدر وہ کرتے ہیں جنہیں خدا کا عرفان حاصل ہے، جنہیں خدا کی پہچان حاصل ہے، جنہیں معلوم ہے کہ خدا کا رعب دبدبہ کیا ہے، خدا کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے، خدا کا مقام کیا ہے، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے، مقابلہ کیا، اور تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ انسانی باپ کا، جسے آدمی کا لفظ پکارا گیا ہے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، جس سے مراد جیسے باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ اور تنبیہ کرنے کا جو آگے سلسلہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے،
سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، یعنی جو حکم خدا نے دیے ہیں، جو راستہ خدا نے تجھے بتایا ہے اس پر چلتے رہنا۔ جب تو اس راستے سے تھوڑا بہت ہٹے گا، دائیں یا بائیں ہٹے گا، تو پھر تیرا خدا جیسے چرواہا بھیڑ کو ہانکتا ہے اور اس کو اسی سڑک پر، اسی شاہراہ پر، اس راستے پہ لے آتا ہے جس پر چلا کر وہ اس کو ہری ہری چراگاہ پہ لے جانا چاہتا ہے، اسی طرح سے خدا جب ہم اس کے کلام سے، اس کی راہوں سے، اس کے حکموں سے اور اس کی تعلیمات سے ہم دائیں بائیں مڑتے ہیں، سرک جاتے ہیں، یا ہمارے برگشتہ ہونے کے راہ حق سے ہٹ جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو پھر خدا مداخلت کرتا ہے، خدا تنبیہ کرتا ہے، ایسے ہی جیسے گھر میں ماں باپ کرتے وہ اپنے بچوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، وہ ان کا مستقبل سنوارتے ہیں، وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، نہ کہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ لہٰذا وہ آدمی یا انسان ہوتے ہوئے تنبیہ کرتے ہیں، ویسے ہی خداوند بھی کرتا ہے، اور وہ اس نے جو معیار ٹھہرایا ہوا ہے وہ اس کی راہیں ہیں، اس کے حکم ہیں، جن پر ہمیں اس کا خوف مان کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان خدا کا خوف چھوڑ دیتے ہیں، انفرادی طور پر یا خاندانی اعتبار سے یا کلیسیائی اعتبار سے یا قومی اعتبار سے، جو لوگ خدا سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ تباہی کی راہ پر ہیں، انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ خدا کا خوف ہی ہے جو بدی سے عداوت ہے، خدا کا خوف ہی ہے جو ہمارا تحفظ ہے، خدا ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے داؤد بادشاہ سے کلام کیا، اس کا ماضی بتایا کہ تو کیا تھا اور میں نے تیرے لیے کیا کچھ کیا، اس کا حال اس کے سامنے تھا، اور اس کے مستقبل کی خدا نے نشاندہی یہ کہہ کر کی کہ میں تیرا نام بڑے بڑے آدمیوں کی طرح مشہور کر دوں گا، میں یہ کروں گا کہ میں تیرے دشمنوں سے تجھے بچا کر محفوظ رکھوں، میں یہ کروں گا کہ تجھے آرام ملے، میں یہ کروں گا کہ تیرا گھرانہ قائم رہے۔ تو بہت سارے وعدے کر کے تو خدا نے اسے کہا کہ میں تیری نسل کے ساتھ بھی رہوں گا، یہ گھر جو تو ہیکل بنانا چاہتا ہے تو نہیں بنائے گا، تیری نسل سے، تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی یہ کام کرے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک آیت ذرا پڑھیے، پھر آپ خدا کے کلام کو آگے سمجھیں گے۔ سموئیل کی دوسری کتاب نکالیے، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 12ویں سے میں پڑھتا ہوں، اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا۔ یہ خدا کا اعلان ہے ایک خدا پرست گھرانے کے بارے میں۔ داؤد کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا جو تیری نسل سے، تیرے صلب سے ہو، وہ میرے لیے گھر بنائے گا، جس کا اشارہ سلیمان کی طرف، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں خاموش رہوں گا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی
اور بنی آدم کے تازیانوں سے کیا کروں گا؟ تنبیہ کروں گا. میں اس کو تنبیہ کروں گا، میں اس کی اصلاح کروں گا، میں اس کو روکوں گا، میں اس کو ملامت کروں گا، میں اس کو ہدایات دوں گا، میں اس کو سزا دے کر تربیت اس کی کروں گا اگر وہ خطا کرے. بائبل مقدس میں کوئی 7 کے قریب ایسے الفاظ ہیں جو گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، جن میں سر فہرست گناہ ہے. اور اگر آپ گھر جا کر خروج کی کتاب کا 34 باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں، خروج کی کتاب 34 باب 7ویں آیت میں خدا کی ذات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا رحیم اور مہربان ہے، وہ گناہ، تقصیر اور خطا کو کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے. سو ایک ہے گناہ، ایک ہے خطا، ایک ہے تقصیر، ایک ہے جرم، ایک ہے شرارت، ایک ہے قصور اور ایک ہے بھول، یعنی سہون خطا کرنا، جس کا گنتی کی کتاب کے 15ویں باب کی 24ویں آیت میں ذکر ہے. اب خدا کی نافرمانی، خدا کی راہ سے ہٹنا، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرنا، راہ حق سے پھر جانا، اس کے لیے 7 مختلف پہلو ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک خطا ہے. خطا اور گناہ، ان دونوں میں فرق. خطا اور گناہ ایسی نافرمانی اور حکم عدولی کو ہم کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں جو جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، جس کا ارتکاب جان بوجھ کر کیا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنا منع، ہمیں معلوم ہے کہ اس حد سے آگے جانا منع کیا ہے، کہ آپ نے یہ حد کراس نہیں کرنی، اور پھر بھی جان بوجھ کر ہم کریں تو وہ گناہ ہے. اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری پلانڈ، پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے ساتھ کوئی جرم کرنا، یا پری پلانڈ کہہ سکتے ہیں، پری میڈیٹیٹڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی منصوبہ بنا کر میں نے یہ کام کرنا ہے، پتہ ہے غلط ہے، جرم ہے، خدا اور انسان دونوں کی نگاہ میں. تو جان بوجھ کر گناہ کرنا فرق بات ہے، لیکن خطا فرق بات ہے. خطا عام طور پر ایسے اس زمرے میں آتی ہے جب ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو پھر بھی ہم وہ غلطی کر بیٹھیں، خطا کر بیٹھیں. اور آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو احبار کی کتاب کا 4 اور 5واں باب گھر میں جا کے پڑھیے. احبار کی کتاب کا 4 باب اور 5واں باب گھر میں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ خطا کیا ہوتی ہے اور گناہ اور خطا میں کیا فرق ہے. اب گو کہ گناہ دیدہ دنسترا یا ولفل سن ہے، اپنی مرضی کے چناؤ سے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنا، جس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں ہے، بلکہ عدالت کا ہولناک انتظار ضرور باقی ہے. جان بوجھ کر گناہ کرنا اور بھول چوک ہو جانا، جس کے لیے سہون لکھا ہے گنتی کی کتاب کے 15 باب کی 24 آیت میں کہ اگر کسی سے سہون خطا ہو جائے تو. اب یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ کبھی کبھی جب کوئی بڑا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو اس کا تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ میں اس سلسلے میں مجرم ہوں اور میں نے گناہ کیا ہے، اور شاید ہم توبہ بھی کر لیں، پچھتا لیں، اس کا اقرار کر لیں، خدا یا انسان سے ہم معافی مانگ لیں. تو کبھی کبھی خطا کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن جو ہوم ورک میں آپ کو دے رہا ہوں، احبار کی کتاب کا 4 باب اور 5واں باب گھر میں جا کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
اگر خطا بھی ہوتی تھی عہد عتیق میں تو اس کا کفارہ دینا پڑتا تھا، خطا کی قربانی دینی پڑتی تھی اس کی بخشش کے لیے۔ غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پچھلے سوموار ہم اپنی گاڑی پہ کوئٹہ جا رہے تھے، تو ہم جب پہنچے ہیں، کوئی میرا خیال ہے کلات کے ارد گرد ہم پہنچے ہیں، تو ہمیں ٹریفک پولیس والوں نے، ہائی وے پولیس نے روکا۔ ہم نے پوچھا بھی کیا ہوا ہے، کیوں روکا آپ نے ہمیں؟ کہنے لگے آپ اوور سپیڈ جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کتنی سپیڈ پہ جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے تو 113 کلومیٹر کی سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں، جس سال کے ہم 120 سے بھی زیادہ جا رہے تھے۔ تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا کہ زیادہ سے زیادہ سپیڈ جو ہے وہ 90 کلومیٹر ہے، لیکن اگر آپ 100 پہ بھی چلے جاتے تو ہم آپ کو نہ روکتے، لیکن ہمارا کیمرہ بتا رہا ہے کہ آپ 113 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو کہیں کوئی آپ کا سائن نہیں پڑھا کہ کہاں کوئی لکھا ہو، کیونکہ پنجاب میں تو ہر تھوڑے فاصلے پہ لکھا ہوتا ہے شاہراہوں پر کہ سپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بلوچستان تو سب چلتا ہے، تو یہاں پہ تو ہم نے تو نہیں کہیں بھی لکھا ہوا۔ اس نے کہا نہیں آپ جہاں سے پیچھے سے 2-3-4 کلومیٹر آپ پیچھے ہیں وہاں سائن بورڈ تھا۔ اب ہمارے پاس موقع نہیں تھا کہ ہم آفیسر کے ساتھ بحث کرتے۔ اس نے کہا 750 روپیہ جرمانہ ہوگا۔ تو ہمارے جو ڈرائیور صاحب تھے تو انہوں نے ان کو کہا جی دیکھیں ایک وارننگ تو ہوتی ہے، آپ کو کم سے کم وارننگ ہی دے۔ تو انہوں نے کہا نہیں وارننگ آپ کیمرے میں آ گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں بھی پتا تھا تو پیسے دو۔ تو 750 روپیہ ہم نے جرمانہ دیا تو ہم آگے چلے گئے۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے۔ یاد رکھیے خدا کے گھر میں، خدا کے سامنے بھی ایسا ہی ہے۔ اگر میرے سے کوئی خطا ہو جائے یا غلطی ہو جائے اور میں کہوں کہ یہ کون سا گناہ ہے، یہ خطا ہی ہے نا، تو نہ میں اس کو مانوں نہ اس کا اقرار کروں، تو پھر ہمارے اوپر وہ کلام لگے گا جس کے بارے میں استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگرچہ خدا رحیم اور مہربان ہے اور وہ گناہ اور تقصیر کا بخشنے والا ہے، آگے لکھا ہے لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری۔ مجرم کون ہے؟ مجرم وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے تو تب نہیں اقرار کرتا اور معافی نہیں مانگتا، خطا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کا اقرار نہیں کرتا تو اس کا جرم جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے امثال کی کتاب کے 29 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جو بار بار تنبیہ پا کر گناہ کرتا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر گناہ کرتا ہے وہ ہلاک ہوگا۔ بار بار بتایا جائے یہ غلط ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شاید ہم میں سے اکثریت ایسوں کی ہو، شاید ہم میں سے اکثریت ایسوں کی ہو کہ ہم نے بہت سے گناہ، قصور، تقصیریں، خطائیں کی ہوں لیکن ہم نے معافی نہ مانگی ہو اور وہ خدا کی کتابوں میں جمع ہے۔ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا، لیکن جب خدا کا مطالبے کا دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ آئے گا، تو وہ ساری کھل جائیں گی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ کتاب مقدس کو جانتے ہیں، نہ ہم خدا کے کلام کی تعلیم کو جانتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا احبار کی کتاب میں گناہ کے بارے میں بھی کیسے بخشش ہوگی بتایا گیا، اور اگر خطا ہو جائے، سہون خطا ہو جائے، انجانے میں چوک جس کو کہتے ہیں، انجانے میں خطا ہو جائے، یعنی کوئی چیز ناپاک پڑی ہوئی آپ کو نہیں یا مجھے نہیں پتا یہ چیز ناپاک ہے، تو عہد عتیق میں اگر ہم اس کو چھو لیں تو جو ہی ہمیں پتا چلے گا وہ ہم نے نہ جانتے ہوئے اس کو چھوا، ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اپنی ناپاکی سے چھٹکارا پانے کے لیے، بخشش حاصل کرنے کے لیے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ گناہ کی قربانی، گناہ کا کفارہ، اور اس کی ساری شریعت لکھی ہوئی ہے۔ جب انسان خطا کرتا ہے یا
عام فہم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اس غلطی کے بارے میں یعقوب کے خط کے 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے. پہلی میں یہ لکھا ہے کہ آئے بھائیو ہم میں سے بتیرے استاد نہ بنے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ استاد زیادہ مار کھائیں گے. اور آگے 2 آیت میں وجہ لکھی ہے کیوں کھائیں گے. لکھا ہے کہ ہم سب کے سب اکثر کیا کرتے ہیں؟ خطا کرتے ہیں. ہم سب کے سب، بزرگ پولس رسول اپنے آپ کو بھی شامل کرتے. یہ نہیں کہ تم خطا کر رہے، نہیں، ہم سب انسان، بھلے ہمارا کوئی بھی مرتبہ یا حیثیت کلیسیا میں کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب کبھی کبھار نہیں اکثر خطا کرتے ہیں. اور آگے یہ اس پس منظر میں پھر کہا گیا کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. تو جب یہ لکھا گیا کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، تو کتنا ضروری ہے کہ اکثر ہم اس بات پر غور کریں، ایوب کی طرح جس نے اس بات پر غور کیا کہ میرے گھر میں ضیافت ہوتی ہے، میرے بیٹے ضیافت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اور وہ صبح سویرے دعا کرتا ہے کہ شاید میرے بچوں نے کوئی خطا ہی نہ کر دی، ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، اور باپ کو بھی پتہ نہ ہو، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں میرے بچوں سے خطا نہ ہو گئی ہو، اور وہ خدا کے حضور ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے. اس لیے خطا کو سمجھیے کہ یہ اگر کوئی بہت بڑا پاپ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسا رویہ بھی نہیں ہے جس کی انسانوں کو سزا نہ ملے یا جس کی وجہ سے ان کی روحانی ترقی نہ رکے. جیسے میں نے آپ کو یاد دلایا کہ لکھا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ خطا ہمارے کامل ہونے کے راستے میں کیا ہوگی؟ رکاوٹ ہوگی. جتنی خطائیں میں کرتا جاؤں گا، آپ کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم کاملیت کی راہ سے دور ہٹتے جائیں گے. جب خطائیں ختم ہو جائیں گی، محسوس کریں گے کہ گناہ تو گناہ ہے ہی ہے جس کی ہمیں قدر پہچان ہے، لیکن خطا بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے اور اس کی بھی جواب دہی ہے، اور وہ ہمیں کامل ہونے سے روکتی ہے. اور خدا جہاں گناہ معاف کرتا ہے وہاں خطا بھی معاف کرتا ہے. جہاں گناہ اسی صورت میں معاف کرتا ہے جب اقرار کیا جاتا اور معافی مانگی جاتی ہے، وہیں خطا بھی اسی صورت میں بخشی جاتی ہے جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اکثر یہ خطا میرے سے ہو جاتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو مخصوص قسم کے گناہ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. تو جب خدا نے داؤد بادشاہ پر اس کا ماضی، حال اور مستقبل ظاہر کیا اور اس کی نسل کے بارے میں اپنا ارادہ اور منصوبہ ظاہر کیا، تو خدا نے اسے یہ بتایا کہ تیرا جو بیٹا ہے وہ یہ گھر بنائے گا، میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا. اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے کیا کروں گا؟ تنبیہ کروں گا. یہ جو تنبیہ ہے یہ سزا کے معنوں میں ہے. تعلیم 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے منہ زبانی تعلیم دینا، انسٹرکشنز دینا، ہدایات دینا، سکھانا. ایک ہوتا ہے سزا دے کر سکھانا. جیسے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول نے کہا تھا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے تھے، انہوں نے روٹی لی تھی، شکر کر کے توڑی تھی اور کہا تھا یہ لو کھاؤ، اور شعر بانی کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوگا
وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ سزا پائے گا۔ تو سزا سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا؟ لکھا اس لیے آدمی اپنے آپ کو جانچ لے، اپنے آپ کو پرکھ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے۔ جب وہ جھانک لے گا تو ممکن ہے کہ خدا کا روح اس کو وہ گناہ اور خطائیں، تقصیریں، قصور یاد دلائے، اور انسان اقرار کر کے پرانا خمیر اپنے اندر سے نکال کر اور اقرار کرے، اور اس کے بعد شہربانی میں شریک ہو۔ میں کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون، اس کے لیے میں دعا کر رہا تھا، اور میں نے اس کے لیے کئی دفعہ دعا کی ہے، تو میں دعا کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے جو بھی میرے اندر کو روحانیت ایمان تھا، میں نے بڑی اس کے لیے دعا کر دی۔ ایک دن میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا تو خداوند کے روح نے کہا کہ اس کے لیے دعا نہیں کرنی تم نے۔ تو میں نے اس کو کہا میں نے آپ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ، خدا کے روح نے مجھے بتا دیا کہ آپ نا معاف کرنے والا روح رکھ کر عشائر بانی میں شریک ہو رہی ہیں، آپ کو شفا نہیں ہونی۔ تو بڑی پریشان ہو گئی۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ ہم میں سے بتیرے ان کو سمجھ نہیں شہربانی کیا ہے، اور کبھی کبھی دینے والے بھی شامل ہیں بیچ میں۔ جو کوئی نامناسب طور پر شریک ہوگا وہ سزا پائے گا، اور سزا سے بچنے کے لیے کیا بتایا گیا؟ ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، ہم اپنے آپ کو جانچ لیں۔ روز بروز جب ہم معاشرے میں جیتے ہیں، کہیں ہم زبان سے گناہ کر لیتے ہیں، کہیں آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے دل میں کوئی ایسی برائی آ جاتی ہے، کبھی سوچ ہماری ایسی ہوتی ہے، کبھی ہم کسی دباؤ کے نیچے کوئی ایسا رویہ ہم ظاہر کر دیتے ہیں جو مسیحی رویہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے جب تک ہم بدن کے وطن میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عشائر بانی ایک ایسا باعث برکت موقع اور رسم ہے جو خداوند نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، خود احتسابی کی، اپنے آپ کو پرکھنے کی، جانچنے کی، چھان بین کرنے کی، کیونکہ وہاں شرط ہی ہے کہ اس میں شریک ہونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ تو خود احتسابی کا، اپنا احتساب کرنے کا، ویسے تو ہمیں ہر روز موقع ہے، لیکن جس دن ہم خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں، اس وقت خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو نامناسب طور پر اس میں شریک ہوگا وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ سزا پائے گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ خدا سزا دے کر تمہاری تربیت کرتا ہے تاکہ تم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرو۔ تو تنبیہ کے ساتھ جو سزا کا عنصر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم قصوروار یا مجرم نہ ٹھہریں، ہم سزا کے لائق نہ ٹھہریں، ہم بری ہو جائیں، ہم بے قصور پائے جائیں۔ یہ سزا کا پہلو ہے۔ اب عبرانیوں کے خط میں کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا ہماری روحوں کے فائدے کے لیے ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ تو تنبیہ جو ہوتی ہے، کریکشن جو ہوتی ہے، جو روک ٹوک جو ہوتی ہے، منع منائی جو ہوتی ہے، اس میں اصلاح کا پہلو ہے، کریکشن کا پہلو ہے۔ جو تربیت سے عداوت رکھتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ موت کی راہوں پر ہے۔ جو تنبیہ کو حقیر جانتا ہے، انکار کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور ناچیز جانتا ہے، وہ اپنی راہ پر چلتے چلتے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جس خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے۔ تو خدا نے داؤد سے یہ کہا کہ تیرا بیٹا میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا باپ ہوں گا، اگر وہ خطا کرے گا تو پھر میں اس کو آدمیوں کی لاٹھی سے اور بنی آدم کے تازیانوں سے اس کی تنبیہ کروں گا، یعنی میں اس کو کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ بنی اسرائیل کو بھی بتایا گیا، جیسے ہم اس ترسنا کی کتاب کے 8ویں باب کی 5ویں آیت میں پڑھ رہے تھے کہ جیسے آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، اسی طرح سے تیرا آسمانی باپ بھی تجھے
تنبیہ کرتا ہے تاکہ تو اس کے حکموں پر عمل کرے، جیسے وہ چاہتا ہے کہ تو زندگی بسر کرے، اس کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرے، اس کی پیروی میں تو زندگی بسر کرے۔ اور اس لیے تو یاد رکھنا، خبردار رہنا، بھول نہ جانا، لاپرواہی نہ کرنا، خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ جہاں تو خدا کی راہ سے پھرے گا، جہاں خدا دیکھ لے گا کہ تو اس کی راہ پر نہیں چل رہا، تو خدا تجھے یاد دلائے گا، خدا تجھے تنبیہ کرے گا۔ اب خدا کے مختلف طریقے ہیں تنبیہ کرنے کے۔ لکھا اگر وہ خطا کرے تو میں سے آدمیوں کی لاٹھی سے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تجھے ٹھیک کرنے کے لیے کس کو استعمال کروں گا؟ آدمیوں کو۔ اور اگر آپ اس کلام کی اس آیت کی تشریح دیکھیں تو بعد میں چل کر خدا نے یربعام کو اٹھایا تھا۔ یہ آدمی ہے جس کو خدا نے اٹھایا تھا سلیمان اور اس کے گھرانے کے خلاف، اور اس نے ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 10 قبیلے یربعام کے پاس چلے گئے تھے اور خدا نے دیے تھے ایک نبی کے ذریعے کلام کر کے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں آدمیوں کی لاٹھی کے ذریعے سے اسے ٹھیک کروں گا۔ ایک جگہ ترجمے میں لکھا ہے کہ آدمیوں کی چھڑی کے ذریعے سے، اور پھر لکھا ہے تازیانوں کے ذریعے سے، جس کا مطلب ہے کوڑے۔ آپ چھڑی اور کوڑے میں تو آپ سمجھتے ہیں نا فرق۔ سمجھیے کہ خدا ہمارا مہربان خدا ہے۔ جب وہ ہمیں غلط راستوں پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو پہلے وہ تھوڑی سزا دیتا ہے، یعنی چھڑی سے مارتا ہے۔ اگر ہم چھڑی کی مار کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ کوڑے سے مارتا ہے۔ جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس سے کوڑے بھی لگاتا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے۔ فوراً کوڑے نہیں لگاتا ہے، پہلے چھڑی سے، معمولی سزا، احساس دلانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، محسوس کروانے کے لیے، اقرار کروانے کے لیے، بچانے کے لیے، پہلے چھڑی سے اور پھر کوڑے سے۔ تو اگر وہ خطا کرے تو میں اس سے آدمیوں کی لاٹھی سے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یربعام ایک ایسا زبردست جنگی سورما تھا جس آدمی کو ایک لاٹھی کے طور پر خدا نے کھڑا کیا، اور وہ سلیمان اس کے گھرانے کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ لوگ سب اس کے ساتھ ہو گئے، 10 قبیلے اس کو مل گئے، وہ ان کا بادشاہ بن گیا۔ وجہ کہ سلیمان نے ہر شخص کے اندر مخصوص قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ہر شخص کے اندر، اور ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہر شخص کے اندر مخصوص قسم کے گناہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ گناہ موروثی گناہ بھی ہوتے ہیں۔ سلیمان کے اندر کون سا مخصوص قسم کا گناہ تھا؟ جنسی خواہش۔ 1000 بیویاں کو کم ہوتی ہیں، 700 شہزادیاں بیویاں اور 300 حرمیں، 1000۔ اور تھی بھی کون سی؟ غیر اسرائیلی اور قوموں کی، بت پرست۔ اور کلام کی شہادت یہ ہے کہ گو سلیمان کا ایک سنہری دور تھا، اس کی روحانی زندگی کا آغاز بہت اچھا تھا، باعث برکت تھا، جلالی تھا، لیکن لکھا ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ اس کو عشق کی بھی بیماری تھی، اور اس کا عکس اس کے باپ میں نظر آتا ہے۔ ہر فیملی میں، ہر شخص میں مخصوص قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی لالچی ہو سکتا ہے، کوئی بد نظر ہو سکتا ہے، کوئی طیش میں آ جانے والا ہو سکتا ہے، غصے میں آ جانے والا ہوتا ہے، کوئی جھگڑالو ہو سکتا ہے، کوئی بددیانت ہو سکتا ہے، کوئی فراڈیا ہو سکتا ہے، اور کوئی کسی کی زبان قابو میں ہے، گالی نکل جاتی ہے، سخت زبان منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی نشہ نہیں چھوڑتا ہے، کوئی اور برائی نہیں چھوڑتا ہے، بری خواہش نہیں چھوڑتا، بری نظر سے دیکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر مخصوص قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنے ساتھ ساتھ عمالیکیوں کی طرح پلنے دیں
تو یہ وہ کڑوی جڑیں ہیں جو پھوٹ کر ہمیں دکھ دیں گی، ہماری گواہی کو برباد کریں گی، ہمیں روحانی ترقی نہیں کرنے دیں گی، ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا، اور ہماری وجہ سے کلیسیا کی ترقی رکی رہے گی۔ اور خدا کی عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ میں آدمیوں کی لاٹھی استعمال کروں گا۔ آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں کوئی شخص آپ کا مخالف ہو تو ہر دفعہ یہی نہ سمجھیں کہ اس شخص کے اندر شیطان ہے، یہ ہمیشہ میری مخالفت کرتا ہے، یہ نہ سمجھیں۔ ممکن ہے کہ کسی مخالف کو ہمارے خلاف خدا نے اٹھایا ہو۔ یہ موقع نہیں ہے بائبل اسٹڈی کا موضوع نہیں، میں آپ کو آیات نکال کر بتاؤں، صرف اتنا سمجھیے کہ کبھی کبھی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کو یاد ہے کہ خدا نے داؤد سے کہا تھا کہ میں شریر کو تیرے ہی گھر سے اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بتسبا کے معاملے میں جب اس نے جنسی گناہ کیا تھا تو خدا نے کہا کہ میں تیرے گھر سے شریر کو اٹھاؤں گا۔ کبھی کبھی آدمیوں کو خدا ہمارے خلاف کھڑا کرے گا ہمیں درست کرنے کے لیے۔ اگر ہم چھڑی سے نہیں نہ سمجھتے تو خدا پھر تازیانے یا کوڑے کو بھی استعمال کرتا ہے، اور ہمارا اندھا پن دیکھیے کہ سزا ہمیں خدا دے رہا ہے تو ہم برا بلا شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ شیطان یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اوپر والے چرچ میں میرا خیال ابھی اور کچھ نہیں تو 30 سال ہو گئے ہوں گے، 30 سال یا 33 سال ہو گئے، میں نے کلام دیا تھا، خدا مصریوں کو مارے گا اور شفا دے گا، جس کا مطلب ایسے کرسچنز، ایسے مسیحی جو مسیحی بھی کہلاتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے جاتے ہیں تو خدا سزا دیتا ہے۔ اگر ایک شادی شدہ شخص داؤد اگر بتسبا کے پاس گیا تھا تو اس سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی مرا تھا یا نہیں مرا تھا؟ کتنے روزے رکھ لیے، کتنے روئے دھوئے، سب کچھ کر لیا، لیکن نہیں، لیکن خدا نے اس بیٹے کو مارا، مر گیا۔ یاد رکھو، خدا کی مار ایسی مار ہے جس سے کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی خیر خواہ نہیں ہمیں بچا سکتا، کوئی خونی رشتہ دار ہمیں نہیں بچا سکتا جب خدا کی مار کسی کو پڑتی۔ نومی کا اقرار آپ کو یاد ہے؟ اتنی اس کی صحت بگڑ گئی، خوبصورت عورت، صحت مند عورت، خدا کی مرضی کے خلاف اپنی فیملی کو لے کے مواب کے ملک میں چلی گئی ہے، آدمی بھی مر گیا، دونوں لڑکے بھی مر گئے ہیں، اور جس وجہ سے گئے تھے کہ بیت الحم میں روٹی نہیں مل رہی ہے، قحط ہے، تو دوسرے ملک میں چلے جاؤ، چلو وہاں بہت اچھا ہے، سب کچھ ہی ملتا ہے وہاں پہ۔ جب واپس آئی عورتوں نے کہا، نومی تو پہچانی نہیں جاتی، تو نے کیا بنا رکھا ہے، پہچانی نہیں تو جا رہی، اتنی خوبصورت تھی تو۔ اس نے کہا، مجھے مارا کہو، مجھے قادر مطلق کی مار پڑی ہے، میں بھری پوری گئی تھی، میں خالی ہاتھ آ گئی۔ فیملیز کے اندر خدا کی مار کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو ہم مت کوستے رہیں، وہ ہمارا دشمن ضرور ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، وہ ہمارا دشمن ضرور ہے، ہمیں تباہ کرنے والا ضرور ہے، لیکن یہ عادی سے چاہیے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف خدا بھی مصریوں کو مارتا ہے، اور خدا بھی کوڑے لگا کر سزا دیتا ہے۔ اور جیسے بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا باپ ہوں گا، میں اس کا باپ ہوں گا، تو وہ گھر نہیں بنائے گا، وہ اس گھر کو بنائے گا، لیکن اگر وہ خطا کرے گا، کھلی چھٹی نہیں ہے، جیسے مرضی آپ چلتے رہیں، جب وہ خطا کرے گا میں اس کو سزا دے کر تربیت کروں گا، یعنی میں تنبیہ کروں گا، آدمیوں کی لاٹھی کے وسیلے سے۔ اگر لاٹھی یا ہلکی پھلکی مار یا چھڑی سے وہ نہیں سمجھے گا تو پھر میں بنی آدم یعنی انسانوں ہی کو استعمال کر کے ان کو کوڑے لگواؤں گا، تازیانوں سے اس کو درست کروں گا۔ یہ کتنی نقصان اور گھاٹے کی بات ہے
کہ قادر مطلق کی مار کسی شخص یا خاندان کو پڑ رہی ہو اور ہم ٹس سے مس نہ ہو رہے ہو. ہماری روحانیت کی گاڑی ویسی روایتی طور پر چلتی جا رہی ہے اور ہم سمجھ سے خالی ہیں. بنی اسرائیل قوم جب ائی کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور ائی کے لوگوں نے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا تھا اور بہت سارے اسرائیلی قتل ہو گئے تھے. جب انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارا یہ حشر ہوا، تو لکھا ہے قوم کے بزرگ اپنے سر پر خاک ڈالی، اپنے پہرن چاک کیے. لکھا ہے صبح سے لے کر شام تک اوندے منہ خدا کے زور گرے رہے. اگر آپ 12 گھنٹے لگانا چاہیں 12 گھنٹے لگا لیں، صبح سے شام تک. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی وقفہ کرتے ہوں گے، 8 گھنٹے لگا لیں، 6 گھنٹے لگا لیں. ایک ہی دعا تھی کہ خدا باپ، ہم سے طاقتور دشمن تیری مدد سے ہم ہراتے رہے ہیں، اب ہم سے کمزور دشمن ہم پر کیسے غالب آ گئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بہت دفعہ نہ ہم نے اپنی بیماری کی وجہ دریافت کی ہے، نہ ہم نے اپنی مغلوبیت اور شکست کی وجہ دریافت کی ہے. بہت اہم بات ہے، اور یہ ہلکی پھلکی دعا سے نہیں ہوتا ہے. شام تک اوندے منہ پڑے رہے. شام کو خدا نے کہا اٹھ یشوا اٹھ. دعا چونکہ ایک ہی تھی کہ ہمیں شکست ہوئی تو ہوئی کیوں، ہم مغلوب ہوئے تو کیوں ہوئے، ہمارے دشمن ہم پر غالب آئے تو کیوں آئے، جبکہ تو ہمارے ساتھ ہے. اور پھر یہ اکن کا معاملہ سامنے آیا تھا کہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے. پھر کرے ڈالے گئے تھے اور اکن کے نام نکلا تھا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ ہوا ہے. اب ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، گناہوں کی اپنی سزا مل رہی ہوئے گی تو لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں کسی نے جادو ہم پر کیا ہوا ہے. چرچ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، دعا کر کے بتائیں. وہ تو کرسچن ہی کہلانے کے لائق نہیں جس کا یہ ایمان ہے کہ مسیحی پہ بھی جادو چل سکتا ہے. وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہو. نام کسی کا ایسے شک کرنا کہ انہوں نے ہمارے پاس کی ہے، نوکری نہیں ملتی. پچھلے دنوں ایک عورت نے مجھے فون کیا، ہماری بیٹی کی 4 منگنیاں ٹوٹ گئی، ہم نے آپ سے دعا کروانی ہے. میں نے کہا کیا وجہ، کیوں ٹوٹ گئی؟ بس پتہ ہی نہیں چلتا. اور مجھے پتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ کوئی جادو کر کے ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہونے دیتا. ایمان بہت بڑی طاقت ہے. اگر ہمیں پتا ہو کہ خدا کے عصا اور خدا کی لاٹھی سے ہمیں تسلی ہے، ہم کسی جادوگر سے نہیں ڈریں گے اور ہم کسی حاسد سے نہیں ڈریں گے. لکھا میں تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالوں گا اور میں تیرا نام بڑے بڑے آدمیوں کی طرف مشہور کر دوں گا. تو اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں اور خدا کی روشنی میں جانتے نہیں، خدا کے کلام کے آئینے میں اور آپ اپنی صورت نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی. کوئی برائی نظر نہیں. بہت سال پہلے ہو گئے ہیں، کم از کم 30 سال ہو گئے ہوئیں گے، اور ہم اماں زینب کے پیچھے گھر ہے اوپر، تو ہم کرایہ دار تھے. میں دعا کروں تو میری دعا جیسے چھت سے واپس آ رہی ہے، اندر کوئی سکون نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایسے جیسے خالی. دعا کرنے کو دل نہ کرے، کلام پڑھنے کو دل نہ کرے، اور میں ایسے جیسے کوئی بدترین گناہ گار ہے جس کو خدا چھوڑ چکا ہے. میں بڑا پریشان ہوں. میں پاسٹر تھا اس وقت. میں نے سوچا کیا ہوا ہے، کیا میرے سے کوئی ایسی غلطی ہوگی کہ خدا کروں مجھے چھوڑ گیا. اگر ان دنوں میں کوئی بدرو کا کیس آ گیا تو وہ تو مجھے ویسے پکڑ کے ماریں گے، کیونکہ میرے اندر تو خدا والی بات ہی کوئی نہیں. میں اتنا اپسٹ تھا، بہت پریشان تھا میں کہ کیا ہو گیا میرے سے. خدا کا روح چھوڑ گیا، میری دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی خدا کی رہنمائی نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی خوشی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ہلکی پھلکی عادت کی دعا کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی. اس وقت یہ والا جو پورشن ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کو ہم سنڈے اسکول کے لیے استعمال کرتے تھے. صرف جمعے کو یا اتوار کو وہ کھلتا تھا، بند رہتا تھا.
تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گڑبڑ میرے اندر ہی ہو سکتی ہے، خدا کے اندر تو نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر یہ ہلکی پھلکی دعا سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آئی ول اسپینڈ کوالٹی ٹائم ان دا پریزنس آف گاڈ. میں خدا کی حضوری میں جاؤں گا. میں نے اس وقت تک اٹھنا ہی نہیں جب تک خدا کلام ہی نہیں کرے گا. یہاں کمرہ ہوتا تھا اور میں یہاں پر آ کر 4.5 سے 5 گھنٹے اوندے منہ گر کے نان سٹاپ میں نے دعا شروع کی. دعا ایک ہی تھی کہ خداوند مجھے میرے گناہ نظر نہیں آ رہے، مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابی میرے اندر ہے، تیرے اندر نہیں ہو سکتی. مجھے بتا کو 5 گھنٹے نان سٹاپ دعا کو کام ہوتی ہے. جب 5 گھنٹے مجھے ہو گئے یہاں اوندے منہ پڑے دعا کرتے ہوئے، تو مجھے آوازیں آنی شروع ہوئیں کہ خدا بہرا نہیں ہے کہ سن نہ سکے، تیرے اندر کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے تو خدا کیا تجھے بتائے. لیکن مجھے اس آواز کا یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرے اندر کوئی تسلی نہیں. پھر بار بار یہ ہے کہ خدا کوئی اتنے گھنٹے ہو گئے تجھے دعا کرتے ہوئے، تو اگر کوئی ہوتا تو تب خدا بتاتا نا، تو اگر ہے ہی نہیں ہے. تو میں اس کشمکش میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ممکن ہے یہ بات صحیح ہو، لیکن مجھے یقین تو نہیں آتا. تو میں 5 گھنٹے کے بعد، گھڑی میں نے سامنے رکھی ہوئی تھی، میں جب اٹھنے لگا تو ایسے جیسے میرے گھٹنے سریش کے ساتھ جوڑ گئے، میرے سے اٹھا نہ گئے. یہ نہیں کہ وہ بلڈ سرکولیشن یا زیادہ گھٹنوں کے بل ہونے کی وجہ سے نہیں، میں روحانی طور پر دیکھ رہا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے اٹھنے نہیں دے رہے. اور روح میں نے یہ سمجھا کہ خداوند کی مرضی نہیں ہے کہ ابھی میں دعا ختم کروں. جو آواز آ رہی ہے وہ خدا کی روح کی نہیں، وہ شیطان کی آواز ہے. میں پھر دعا میں لگ گیا. یقین کریے میں آپ کو الفاظ میں کیسے بتاؤں. 10-15 منٹ گزرے ہوئیں گے تو اس کمرے میں ایسے جیسے فرشتے اڑ رہے ہیں، خدا کی کوئی حضوری. اور جیسے کوئی ماں یا باپ کسی بچے کے گناہ اور قصوروں پر تماچے مارتا ہے، تو اسی طرح سے گن گن کر خدا نے میرے گناہ یا مجھے بتائے. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو ہم ہلکی پھلکی دعا کرتے ہیں کہ اگر خداوند میرے سے کوئی غلطی قصور ہو گیا تو مجھے معاف کر، اس سے نہیں یہ سمجھ آتی. سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، سیریس ہونا پڑتا ہے. خدا جانتا ہے کہ یہ اوپری دعا کر رہا ہے، رسمی دعا کر رہا ہے، یا یہ سچ مچ اپنے آپ کو جاننا اور درست ہونا چاہتا ہے. تو خدا، میں نے پھر ایک کاغذ پینسل لے لیا، میں نے اس کی لسٹ بنائی اور میں حیران ہوا. میں اس بات سے حیران ہوا کہ جس آدمی کو اپنی زندگی میں ایک گناہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، خدا نے اتنی بڑی فہرست مجھے بتا دی اور مجھے ماننا پڑا. اور خدا نے کثرت سے مجھے بخشا. اس کے بعد جس کے لیے میں نے دعا کی وہ شفا پا گیا، جس بدروح گرفتہ کے لیے میں نے دعا کی وہ آزاد ہو گیا، نئے کلام کھلنے لگ پڑے. اس دن خدا نے مجھے سمجھ دی ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، تو یہ رسمی دعاؤں سے، سطحی دعاؤں سے یہ نہیں ہوتا. خدا ہے، اس کی پوشاک کے کنارے کو چھونا، اس کی آواز کو سننا، یہ کوئی ہلکی بات تو نہیں ہے. میں کل کم از کم میں نے 4 یا 5 گھنٹے میں نے دعا کی آج کے کلام کے لیے. ایک لفظ نہیں مجھے ملا تھا، لیکن میں اپنا ہوم ورک کرتا ہوں. میں اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، ایک لفظ نہیں مجھے ملا. مجھے بھروسہ تھا کہ خداوند بتائے گا کیا ہے، خداوند بولنے والے کو بیچ دے گا. لیکن ہمیں تو اپنا ہوم ورک کرنا ہے، ہمیں تو خدا کے دیدار کے طالب ہونا ہے نا. ہمیں تو اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ نہیں جانچنا. ہمیں تو خدا کے حضور اپنے آپ کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. کیوں لکھا ہے کہ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اس لیے یہ بھی یاد کیجئے کہ یوشیا نبی اپنی وقت کا چوٹی کا نبی تھا. جب اسرائیل قوم گمراہ ہو گئی تھی، برگشتہ ہو گئی تھی،
لیکن وہ ایک بڑا آنریبل نبی سمجھا جاتا تھا، ایسا پاک راست باز کامل شخص خادم سمجھا جاتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ چھٹا باب پڑھیے، عزیہ بادشاہ کے ایام میں جب اس نے خداوند کو ایک بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور خدا نے اپنی آنکھوں سے جب اس کو دیکھا تو پھر اپنے گناہ یوسیٰ نبی کو بھی نظر آنے لگے، جو آدمیوں کے نگاہ میں بڑا کامل اور راست باز اور وفادار نبی تھا۔ تو پکار اٹھا کہ میں نجس لب، میرے ہونٹ نجس ہیں، میں نجس لوگوں میں بستا ہوں۔ اور اس نے جب اقرار کیا تو خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے مذبح سے ایک کوئلہ لیا اور کوئلہ لے کر اس کے منہ کو لگایا اور اس کو کہا کہ تیری بدی کا کفارہ ہو گیا۔ جب میں نے ایک دفعہ میں ادھر ہی کہیں چرچ میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا یہ واقعہ، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک اتنا مایا ناز خادم اور نبی، اگر اس کی زندگی میں ایسے گناہ، یعنی ہونٹ ہی اس کے صحیح نہیں ہے، وہی ناپاک ہیں، نبوت تو ہونٹوں سے ہی ہونی ہے، میرا اور آپ کا کیا ٹھکانہ جو نبی کے درجے تک نہیں؟ ہم تو عام قسم کے ایماندار ہیں، مسیح کے شاگرد ہیں اور پیروکار ہیں، لیکن یوسیٰ نبی کے صحیفے کے 6 باب میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اگر اپنی نگاہ میں اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں ایک شخص کامل دکھائی دیتا ہے، پاک دکھائی دیتا ہے، دوسروں سے زیادہ روحانی دکھائی دیتا ہے، یا اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جب خدا کی آنکھیں ایکس رے کرنے والی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں تو پھر اس کو اپنا ناپاک لباس اور اپنے ناپاک نجس ہونٹ اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور وہ خدا کے حضور پکار اٹھتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہے۔ حالے انہی ہونٹوں سے وہ نبوت کر رہا تھا، میجر پروفٹ ہے وہ، انبیاء اکبر میں اس آدمی کا شمار ہے۔ تو اگر یوسیٰ نبی جیسے بزرگ نبی کو اپنے آپ کا پتہ نہیں تھا جب تک خداوند نے اس کو آئینہ نہ دکھایا، تو بہنوں بھائیوں، ہماری کیا مجال، ہماری کیا حیثیت؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ میں نے تو مسیحی زندگی کو بہت مشکل ترین پایا ہے، بہت مشکل زندگی ہے، صلیبی راستہ ہے، مسیح کے نقش قدم پر چلنا، اس جیسا مزاج رکھنا، اس کا بلند معیار روحانیت کا، اس کے قد کے اندازے تک پہنچنا، کلام کی زیر اور زبر پر عمل کر کے کامل بننا، یہ غیر سنجیدہ حالت میں تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ رسمی عبادتوں سے اور رسمی خدمت اور دعاؤں سے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ تو دل کا معاملہ ہے کہ جس خدا کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ ظاہر کی بجائے ہم انسانوں کے باطن پر غور کرتے ہیں کہ اندر سے ہم، نیچر ہماری کیا ہے، فطرت ہماری کیا ہے، باطن میں ہم کیا ہیں۔ اور خدا کا شکر ہو کہ خدا کا روح ہمیں ملامت کرتا ہے، قصوروار ٹھہراتا ہے، وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، اور جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ میں خدا کی نگاہ، انسانوں کی نگاہ میں کتنا بھی اچھا یا اچھی کیوں نہ ہوں، لیکن خدا کی نگاہ میں میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یا لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ شکستگی سے، اس پہچان سے، اس احساس سے شخصی زندگی میں بھی ریوائول آتا ہے اور کلیسائی زندگی میں بھی ریوائول آتا ہے۔ وہ میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا باپ ہوں گا، اور اگر وہ خطا کرے تو میں آدمیوں کی لاٹھی سے، لاٹھی خدا کے کلام میں 2 چیزوں کی عکاس ہے۔ لاٹھی ایک ہتھیار ہے جو ابلیس کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ 23 زبور میں آپ نے پڑھا نا کہ زبور نویس اپنے آپ کو بھیڑ اور خدا کو چرواہے کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اور اس میں لکھا ہے کہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ تسلی ہے۔ اور بھیڑ کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ جب بھیڑیا آئے گا، سانپ آئے گا، ریچھ آئے گا،
یا کوئی بھی درندہ آئے گا تو میرا چرواہا جس کی وہ بھیڑیں آواز سنتی ہیں وہ اس لاٹھی سے اس کو مار کے بھگائے گا۔ اور فلسطینی چرواہے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی رکھتے تھے اپنے بھیڑ کی حفاظت کے لیے، وہ جنگ لڑنے کا ایک ہتھیار تھا، یہ سکے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا، لاٹھی جو ہے یہ اتھارٹی کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری آرمی آفیسرز جو ہیں اتنی سی اسٹک انہوں نے پکڑی ہوتی ہے، اس سے انہوں نے کسی کو مارنا تھوڑی ہے، دیٹ از اے سمبل آف اتھارٹی۔ تو اگر وہ خطا کرے تو میں آدمیوں کی لاٹھی سے اس کو تنبیہ کروں گا۔ ہیومن اتھارٹی جس کے خلاف لوگ سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تفرقے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میرج لائف میں دیکھ لو، چرچز میں دیکھ لو، حکومتوں میں دیکھ لو، سیاستدانوں میں دیکھ لو، اور کاروباری لوگوں میں آپ دیکھ لو، کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ دیکھ لو، یہ بات آپ کو نظر آئے گی۔ لہذا ان ساری باتوں کو سمجھ کر 141 زبور کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ان ساری باتوں کو سمجھ کر کہ اگر صادق مجھے مارے گا تو میرے اوپر اس کی مہربانی ہوگی اور میرا سر اس سے انکار نہ کرے۔ یہ اس بیٹے یا بیٹی کی مانند ہے جسے غلطی ہوتی ہے اور وہ ماں باپ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور جوتی ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ مار لے جتنی آپ نے مارنی ہے، میں اس میں قصوروار تھا۔ یہ اس کا حال ہے۔ ہمارے ایک فیملی فرینڈ تھے، تو وہ کسی اسکول کے پرنسپل تھے، تو ان کی ماں جس کو کہتے ہیں چٹی ان پڑھ وہ تھی، تو ایک دن ان سے بات چیت ہو رہی، کہتی کہ امی ابھی بھی نا، حالانکہ وہ پرنسپل، کہتی کہ ابھی بھی ہماری امی چپل اتار کے تو ابھی بھی ہمیں مار لیتی۔ تو کون سا بیٹا مار کھائے گا؟ جو تربیت سے عداوت نہیں رکھتا، جو اپنے سر کو پیچھے نہیں کرتا۔ اس لیے لکھا ہے 141 زبور کی 5ویں آیت میں کہ اگر صادق مجھے مارے گا تو میرے اوپر مہربانی ہوگی اور میرا سر اس سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے اس سے کیا ہے؟ مجھے اس سے فائدہ ہے، مجھے اس سے فائدہ ہے۔ لیکن شیطان کی گمراہی اور فریب دیکھیے کہ جس کو جس بات سے منع کیا جائے وہ سمجھتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے، مجھے پسند نہیں کیا جا رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب خدا نے یہ کہا کہ میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، اور آگے لکھا ہے پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہو۔ میں اس کا دشمن نہیں ہو گیا، وہ پھر بھی میرا ہے، میری رحمت اس سے جدا نہ ہو۔ مناسب تنبیہ کر کے مناسب سزا دے کے پھر میں اس کو بحال کروں گا، کیونکہ میں سدا ناراض نہ رہوں گا۔ میں اپنی شفقت کو، رحمت کو اس سے باز نہ رکھوں گا۔ تنبیہ ضرور کروں گا، سزا ضرور دوں گا، ملامت کروں گا، لیکن جتنی مناسب ہے، بالکل چھوڑ نہیں دوں گا، ترک نہیں۔ میری شفقت، میں انسان نہیں ہوں، میری شفقت موزن ہوگی، اپنی رحمت کو میں اس سے باز نہ رکھوں گا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی، ویسا ہی ناتن نے داؤد سے جا کہا کہ خدا یہ کہہ رہا۔ ایوب کتنا بڑا نبی تھا، اس کی کتاب کے 5ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ مکاشفہ 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے میں ان سب کو جن کو میں عزیز رکھتا ہوں میں ان کو ملامت بھی کرتا ہوں، جن کو عزیز رکھتا ہوں ملامت بھی کرتا ہوں۔ یہی تو فرق حرام زادے اور اپنے بیٹے بیٹی میں ہے نا۔
حرامزادہ بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے، جو مرضی کرے۔ اپنے بچوں کو بڑے یا ماں باپ ہلاکت کی راہ پر چلتے ہوئے دیکھ کر، خطرے کو بھانپ کر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی تنبیہ کی حقارت کرے، اس کی تحقیر کرے، اس سے انکار کرے، اس سے ناچیز جانے، اپنا منہ موڑ لے، تو نقصان اس کا اپنا، نقصان اس کا اپنا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم مسیحی زندگی میں جو تنبیہ کا، ملامت کا جو پہلو ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آخر میں ایک حوالہ پڑھاؤں گا، پھر ہم دعا کریں گے۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب آپ نکال لیجئے۔ بارہویں باب کی 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، ہم نے یہاں بھی پڑھنا ہے، اگر خدا توفیق دے تو گھر بھی جا کر پڑھیں، تاکہ آپ کو اس اہم سچائی کی سمجھ آ جائے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کامل نہیں بن رہے، ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے 12ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے، کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ فٹ نوٹس میں لکھا ہے وہ تمہاری تنبیہ کے لیے ہے، ریفرنس بائبل میں۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تنبیہ یا تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرامزادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن انسانی احساسات کیا ہیں؟ اگلی آیت میں پڑھ لیجئے۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتا۔ آئیں ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو پہچانیے۔ خدا بے مقصد کلام نہیں کرتا ہے۔ خداوند سے دعا کرے کہ خدا باپ میری مدد کر، میں چاہتا ہوں میں کامل ہو جاؤں، مجھے توفیق دے کہ میں تنبیہ سے انکار نہ کروں، ملامت سے منہ نہ موڑوں، اور اس کو حقیر نہ جانوں، بلکہ اس کے لیے اپنے لیے اسے فائدہ مند جانوں۔ مجھے سمجھ دے، مجھے فضل دے، مجھے توفیق دے۔ اگر کسی کو کلیسیا میں سے اگر کسی کو اس سلسلے میں دعا کی ضرورت ہے تو آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جس کو اس سلسلے میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے وہ کھڑے ہو جائے، تاکہ ہمارا کھڑا ہونا ہمارا اقرار ہے، ہمیں ضرورت ہے، اور ہم خدا کے حضور دعا کریں۔ یاد رکھیں، بار بار میں نے اس بات کو دہرایا، کلام میں سے بھی دہرایا، ہم سب کے سب کبھی کبھار نہیں، اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے
جو خطا نہیں کرتا، باتوں میں خطا نہیں کرتا اور باتوں میں خطا نہیں کرتا، وہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاتا ہے۔ جتنے بہن بھائی کھڑے ہیں، صرف چند جملوں میں خداوند کو جو آپ نے کہنا ہے، جو ہم نے خداوند سے کہنا ہے، جس بات کا ہم نے اقرار کرنا ہے، جس بات کی ہم نے معافی مانگنی ہے، جس کمزوری، جس خطا کے بارے میں ہم نے بخشش حاصل کرنی ہے اور آئندہ کے لیے اس پر فتح اور غلبہ ہم نے مانگنا ہے۔ میں 2-1 منٹ آپ کو دیتا ہوں کہ خدا کے حضور میں بھی دعا کروں اپنے لیے، آپ بھی اپنے لیے دعا کریں، اور پھر ہم اجتماعی طور پر ایک دعا کریں گے خدا کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جو درخت پھل نہیں لاتا خدا اسے چھانٹتا ہے۔ مقصد اس کو دکھ دینا نہیں ہے، مقصد اس کو بے عزت کرنا، مجروح کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ اور زیادہ پھل لائے، کیونکہ باپ کا جلال اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج صبح اپنے آپ کو تیرے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں جان کر تسلیم کر کے تجھے بھیڑوں کا اچھا چرواہا جان کر ہم تیرے پاس آتے، اور کوئی آر نہیں ہے ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کہ ہم سب کے سب کے سب اکثر خطا کرتے۔ آج ہماری خطائیں ہمیں یاد دلا، آج ہماری خطائیں ہمیں یاد دلا روح القدس کے وسیلے سے۔ آج ہماری خطائیں اور گناہ ہمیں یاد دلا، روح القدس کی قائلیت دے تاکہ ہم ان کو مان سکیں، تسلیم کر سکیں، ان پر غالب آ سکیں۔ آگے کے راستے ہمیں بتا، اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑ، ان کمزوریوں میں ہمیں زور بخش دے، فتح سے بڑھ کر غلبہ دے دے، تاکہ ہم پورے ہو جائیں اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی رحمت اور شفقت کو کمزور پائے جانے، خطا کار پائے جانے کے باوجود بھی آپ اس کو ہم سے باز نہ رکھیں گے، اس لیے کہ آپ کی وفاداری عظیم ہے۔ آپ کی شفقت کی کثرت ہی سے تو ہم تیرے گھر میں ہیں، آپ کی شفقت کی کثرت ہی سے تو تیرے گھر سے کاٹ ڈالے نہیں گئے اور دشمن کا لذیذ نوالا نہیں ہم بنے۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے آج کے دن تک ہمیں، ہمارے گھرانوں کو، کلیسیا کو سنبھال رکھا۔ ہم آپ کا شکر بیان کرتے، آپ کی ستائش اور تعظیم کرتے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں کھڑے ہیں، سب کے لیے تیرے حضور دعا ہے۔ آج کا دن ہماری زندگیوں کے تبدیل ہونے کا دن ہو، آج کا دن ہمارے اندر سے ہمارے دھلنے کا دن،
آج کا دن ہوش میں آنے اور روحانی جوش سے بھر جانے اور بخشش لے کر تیرے گھر سے جانے کا دن ہو. تیری آسمانی بارش جیسے باہر پڑ رہی ہے ہمارے اوپر بھی پڑے تاکہ ہماری خشکی تراوت میں بدل جائے اور ہمارے گناہ اور قصوروں کی ساری گرد ہم پر سے بہہ جائے اور ہم روحانی طور پر تر و تازہ ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، دھل جائیں، پاک ہو جائیں. ہم شکر گزار ہیں کہ اقرار کرنے کے نتیجے میں تیرے بیٹے کا خون ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے پاک کرتا ہے، بخشتا ہے. تیرا شکر ہے، تیرا اطمینان جو انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے ہم سبوں کے دلوں پر راج کرے اور ہم تیرے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ صاف دلی سے، نیک نیتی سے زندگی بسر کر سکیں. ہماری فریاد کو سن. ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین.